نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا، یہ سب جاننے کے لیے کہ کیسے ان کے حالات میں وہ اسلام لائے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس پر لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہد اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور علیہ السلام کی نبوت کے پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کرو اور اس کے ایک کلام کو غور سے سنو۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایسا کلام سنا جو نہ شعر تھا نہ کاہنوں کا کلام۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر لیا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضور علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مسلک کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہے ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گیا اور دن بھر اسی حال میں گزارا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہ کیا۔ غالباً اسی وجہ سے یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا پردیسی مسافر بظاہر میں اس غرض کے لیے آیا ہے، وہ پوری نہ ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کی کہ وہ صحیح بتائیں گے۔ اس کے بعد اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملے جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سے بھی چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں جس کی وجہ سے تمہارے ساتھ میرے ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کلمہ توحید کو ان بیماروں کے بیچ میں چھلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان بھی نہ ہوئی تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے۔ اس پر لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمہ کو سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑی۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھایا اور ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ
بند ہو جائے گا۔